السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک احادیث کے بارے میں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک وقت اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ میری بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک بزرگ درویش کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور اس سے عرض کیا کہ میں ایسا بدبخت ہوں جس نے 99 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بزرگ نے کہا بالکل نہیں۔ تو 99 آدمیوں کے اس قاتل نے اس بزرگ کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ اس کے پاس بھی پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس بزرگ نے کہا ہاں، ایسے کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ پھر انہوں نے کہا میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، اور تو وہیں جا کر رہ اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اپنی اس بستی کو تو چھوڑ دے، یہ بہت خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدقے دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا اور یہ 100 خون کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو حکم مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور اللہ کے عبادت گار بندوں والی وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے اور بخشنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہی ذات ہے جو تمہیں معاف کرنے والی ہے، تمہیں بخشنے والی ہے۔
اور تمہیں پاک اور صاف کرنے والی ہے۔ اس لیے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ توبہ کیا ہے؟ مطلب کہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ پر دل سے نادم و پیشمان ہو کر اللہ سے معافی مانگنا تاکہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جائیں جس کا وہ گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور اس سے راضی ہو جائے۔ یوں تو سارے ہی اعمال صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کے گندے اثرات کو مٹاتے ہیں اور اللہ کی رضا اور رحمت کو کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔